عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم علم بیان کے 3 ارکان تشبیہ، استعارہ اور مجاز مرسل کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم کنایا کے بارے میں پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ میری ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب اور واچ ضرور کیجیے گا۔ تو چلیں اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ کنایا کے لغوی معنی چھپا کر بات کہنا ہے، یعنی بات کچھ اس طرح کرنا کہ مدعا کی وضاحت نہ ہونے پائے، مدعا یعنی مقصد سمجھ میں نہ آئے، چھپا کر بات کی جائے۔ لیکن اصطلاح میں کنایا سے مراد یہ ہے کہ کوئی لفظ اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں کچھ اس طرح سے استعمال کیا جائے کہ حقیقی اور مجازی دونوں مراد لیے جا سکیں، یعنی دونوں معنی مراد لیے جا سکیں۔ حقیقی معنی وہ ہوتے ہیں کہ لفظ ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے اور اس کے کیا معنی بن رہے ہیں، اور مجازی معنی وہ ہیں کہ لفظ ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے لیکن اس کے معنی خود ڈھونڈے جائیں، یعنی کس طرف اس کا اشارہ ہے، کس طرف جا رہے ہیں۔ اصل میں کہنے والے کی مراد جو ہے وہ مجازی معنوں سے ہی ہوتی ہے، لیکن اس سے واضح طور پر حقیقی معنی بھی مراد لے سکتے ہیں ہم۔ اور یوں کہنے والا جو ہے وہ اس خفت سے، اس خجالت سے بچ جاتا ہے جو اس مجازی معنوں کے سلسلے میں اسے اٹھانی پڑ سکتی ہے۔ مثلا یہ کہنا کہ میں نے دھوپ میں بال سفید نہیں کیے، یہ کہنے سے مراد یہ ہے کہ میں بوڑھا آدمی ہوں، اس لیے تجربہ کار ہوں۔ ظاہر ہے بوڑھے اور جو بڑے ہوتے ہیں ان کے بال سفید ہوتے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ مجازی معنوں سے حقیقی معنوں تک پہنچنے کے لیے کئی واسطے، کئی ذریعے ہوں، لیکن ذہن جو ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے ذہن کی رسائی ضروری ہے۔ کنایا کے 2 اجزاء ہوتے ہیں، ایک صفت اور دوسرا موصوف، یعنی صفت جس کی صفت بیان کی جائے۔ اب یہ جو مثال تھی، سفید بال صفت اور بوڑھا آدمی جو ہے وہ موصوف ہے۔ اب ایک شعری مثال دیں گے۔ صبح آیا جانب مشرق نظر، ایک نگار آتشیں رخ سر کھلا۔ صبح کے وقت ہمیں مشرق کی جانب ایک خوبصورت پیکر نظر آیا جو نہایت سرخ تھا اور اس کا سر بھی کھلا ہوا تھا، یعنی اس سے مراد ہے سورج، لیکن نام نہیں لیا گیا ہے یہاں پر، سورج کا نام بالکل نہیں لیا گیا اور نہ ہی لکھا ہوا ہے، بلکہ اس کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ لیکن اگر ہم تھوڑے سے غور و فکر سے کام لیں، تھوڑے سے غور و فکر سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو جو کنایا کے بارے میں ہے۔ ہم اپنی اگلی ویڈیوز میں ادبی اصطلاحات کے بارے میں پڑھیں گے۔